اس کی بارگاہ عظیم کے اندر حاضر ہیں۔ تو دوستان عزیز، ہمارا یہاں آنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، سماعت کرنا اور سن کر اس پر عمل پیرا ہونا، میرا مالک و خالق اپنی عظیم بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ دوستان عزیز، آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے والا ہوں، جس موضوع پہ لب کشائی کروں گا، وہ میرا موضوع ہے سورہ یوسف، جس کا ذکر رب خلاق کائنات نے اپنے بے عیب اور لا ریب کتاب کے اندر جس کا ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر خدا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں آج میں لب کشائی کرنے والا ہوں، اور سارا واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مذکور ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا بالاجمال، اجمالی طور پر، تاکہ اللہ کے قرآن کی اور اس واقعے کی آپ کو سمجھ آ سکے کہ اللہ کا قرآن جو ہے سورہ یوسف کے اندر کیا فرما رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جمعے کا ٹائم ہو گیا، تقریباً 20 سے 25 منٹ باقی ہیں، لیکن ابھی تک قرب و الوار سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ابھی تک تشریف نہیں لے کے آئے۔ تو دوستو، صرف 20 سے 25 منٹ باقی ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے لوگ سماعت کر رہے ہیں کہ خطاب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جلدی سے جلدی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ تو دوستو، جو آدمی جمعہ کی اذان سن کر مسجد کے اندر سب سے پہلے آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے۔ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے جو سب سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی اور مشاغل ہیں، ان کی کوئی بات ہو تو آپ سب سے پہلے بڑی سبقت کرتے ہیں، سب سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر کے اندر جانے کی باری آتی ہے تو بڑی آپ تاخیر کرتے ہیں اور بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوستو، نیکی کے کام میں سبقت کیا کرو اور دوسرے فضول کاموں کو چھوڑ دیا کرو، وہاں جانے کی سبقت نہ کیا کرو۔ اس لیے زیادہ گزارش ہے کہ جلدی سے جلدی تشریف لے آ کریں، تاکہ اپنے وقت مقررہ کے اندر ہم خطاب شروع کر کے اور وقت مقررہ پر جمعہ جو ہے پڑھا سکیں۔ اس لیے جب آپ دیر سے آتے ہیں تو جمعہ پڑھنے کے اندر بھی پھر جو ہے وہ ٹائم سے ذرا اوپر ہو جاتا ہے کام، تو جمعہ پڑھنے کے اندر بھی 5-10 منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے، پھر عصر کی نماز کا بھی چونکہ ٹائم قریب ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، جلدی سے جلدی کوشش کیا کرو۔ تو اول حمد رب دی کریے، اول حمد رب دی کریے، تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا، تے کسے میدان نہیں ہر اس دا نام
تے کسے میدان نہیں ہار گا میرے مالک کو خالق میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ رب فلاح کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی اے ہمارے رسول ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے یہ صورت بھیج کر تم کو اور تمہاری امت کو ایک بہتر سے بہتر قصہ جو ہے وہ تمہارے گوش گزار کرتے ہیں، حالانکہ اس کے نازل ہونے سے پہلے تم بالکل اس قصے کی مطلق خبر نہ تھی، تمہیں کوئی معلوم نہ تھا اس قصے کے متعلق جو میں اے محبوب تمہاری طرف وحی کر کے جو تمہیں بتا رہا ہوں۔ عزیز دوستو، ابتدائے آدم یا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مبعوث ہونے تک تمام امتوں میں اللہ کی شریعت یہ تھی کہ دو سگی بہنوں کو نکاح میں لانا جائز تھا، دو سگی بہنوں کو نکاح میں رکھنا لانا جائز تھا، مگر اس کے بعد قیامت تک ایک وقت میں دو بہنوں کا نکاح جو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا، یعنی تو اور کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کا زمانہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بعد میں ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ بہت پہلے ہو گزرے ہیں، اس لیے دو سگی بہنیں ان کے نکاح میں تھیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دو بہنیں تھیں جن میں سے ایک لیا اور دوسری کا نام راحیل تھا، ایک کا نام کیا تھا لیا اور دوسری کا نام تھا راحیل۔ تو ایک دو روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ماسوا ان کے دو حرمین یعنی قافلہ اور زلفہ بھی آپ کے گھر میں تھیں، جن کی نسبت جامع اعظم اور معارف میں بھی لکھا ہے چاروں عورتوں سے 12 فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوئے، تو جن کی تفصیل جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو پہلے 6 فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کے جن کے نام یہ ہیں کہ نمبر 1 یہودا، نمبر 2 شمعون، نمبر 3 رویل، لاوی، زبان، رونون، یہ جتنے بھی یہ 6 فرزند ہیں یہ لیا سے پیدا ہوئے، اور پھر 2 فرزند رامن، یغشانی، یہ جو آپ کی لونڈی تھی قافلہ، ان سے پیدا ہوئے 2 فرزند، اور پھر 2 فرزند جو تھے آپ کے قاد اور راشید لونڈی زلفہ سے پیدا ہوئے، کتنے 10 ہو گئے، اور پھر 2 فرزند حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اور بنیامین، یہ دونوں فرزند آپ کے یہ راحیل سے پیدا ہوئے، جو آپ کی راحیل بیوی تھی اس سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عالم حسن کے 10 حصے کرو، دنیا میں عالم حسن کے 10 حصے کرو، پھر 10 حصوں میں سے حسن کا ایک حصہ تمام مخلوق کو دے دو، اور 9 حصے حضرت یوسف میں تصور کرو۔ پتہ چلا کہ میرے مالک و خالق نے دنیا کے اندر حسن کے 10 حصے ہیں، جن میں سے
اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو حسن کے 9 حصے عطا ہوئے اور باقی تمام مخلوق کو ایک حصہ حسن کا دیا گیا. تو میرے مالک و خالق کا فرمانے والی شان ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ان یوسف کان فی اللیل قمرا فی النہار شمسا وفی السحر کوكبا. رب خلاق کی کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ان یوسف کان فی اللیل، یعنی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اندھیری رات میں آپ چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. جب اندھیری رات ہوتی تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا. کان فی اللیل قمرا وفی النہار شمسا، اور دن میں سورج کی طرح چمکتا. وفی السحر کوكبا، اور صبح و صادق کے وقت ستاروں کی مان چمکتا تھا. جب صبح و صادق ہوتی جیسے ستارے چمکتے ہیں ایسے ہی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا چہرہ جو تھا وہ چمکا کرتا تھا. غرض کہ جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے تو تمام در و دیوار روشن ہو گئے اور حضرت راحیل کے نور عین یوسف علیہ السلام سے تمام شہر کنعان میں روشنی ہو گئی اور تمام لوگ جو تھے کنعان کے ان تمام نے آ کر آپ کی زیارت شریف کی اور یہ کہنا شروع کیا کیا ہوا یہ داعیہ ہوا راحیل تیرے وطن سے. کیا یہ داعیہ ہوا راحیل تیرے وطن سے ہر گلی کوچہ در و دیوار روشن ہو گئے. کیا ظہور قدرت یزدان ہو انسان میں آج یہ کیا چیز پیدا ہو گئی کنعان میں. آج یہ کیا چیز پیدا ہو گئی کنعان میں. آج کچھ ظاہر ہوئی حسن حقیقی کی جھلک. آج کچھ ظاہر ہوئی حسن حقیقی کی جھلک. محو حیرت ہو رہے ہیں جس سے جن و بشر. محو حیرت ہو رہے ہیں جس سے جن و بشر. آج کچھ ظاہر ہوئی حسن حقیقی کی جھلک. محو حیرت ہو رہے ہیں جیسے جن و بشر. تو پیارے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر آپ کی والدہ راحیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت انتہا درجہ کی ہو. آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور دونوں پیارے یوسف کو کسی آن اور کسی لالا اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کرتے تھے. تو غرض ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے 2 سال بعد جو آپ کی حقیقی والدہ محترمہ تھی راحیل، جن کا نام راحیل تھا، جن سے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد 2 سال بعد آپ کی والدہ محترمہ زندہ رہی اور اس کے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آواز مٹی کر رہے ہیں. تو چن وانگوں پیا چمکا مارے، چن وانگوں پیا چمکا مارے تے چہرہ یوسف والا رات اندھیری روشن کردا تے ہر تھاں کرے اجالا. بٹن بند ہو گئی. سور دے وانگوں
چمکا مارے تے داں جا دن چڑھدا جاوے سورج نالوں ود روشنائی تے ایسا نور وکھاوے ساری ویلے چمکا مارے تے چمکن جویں ستارے نیاز علی سب نوری اللہ تے جو پیا چمکا مارے عزیزان گرامی قدر، جب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 2 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ راحیل جن کا نام نامی اسم گرامی تھا وہ اس جہان فانی سے تشریف لے گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کی کفالت جو تھی وہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے کی. آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے آپ کی کفالت فرمائی، اور اس کے بعد آپ کو ایک خواب آیا، پھر دوسرا خواب آیا، اور پھر تیسرا خواب. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک جو تھی تقریباً 10 برس کی تھی، اور آپ کو جو خواب آیا اس خواب کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میرا مالک و خالق اس طرح فرماتا ہے: اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رب خلاق کائنات ارشاد فرماتا کہ قول یوسف، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے کہا، لے ابی ہی اپنے والد محترم سے کہا، یا آبتی اے میرے والد بزرگوار، انی رعایتو بے شک میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ 11 کوكبا 11 ستارے، والشمس والقمر ایک سورج یعنی چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے، رأیتہم لی ان کو میں نے دیکھا ہے مجھے سجدہ کرتے ہوئے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ جمعہ کی رات تھی، اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ اپنے والد محترم کی گود کے اندر جو تھے وہ آپ تشریف فرماتے سو رہے تھے. اس وقت آپ نے یہ خواب مبارک دیکھا کہ اے میرے والد محترم، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. مجھے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ مجھے ارشاد فرمائیں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے. کچھ تسلی اور تشفی دیجئے، کچھ تسلی اور تشفی دیجئے، درد کا کچھ میرے درماں کیجئے، درد کا کچھ میرے درماں کیجئے. دل ہلا جاتا ہے خوابوں سے میرا، دل ہلا جاتا ہے خوابوں سے میرا. اے پدر مجھے یہ کیا ہوا؟ اے پدر مجھے یہ کیا ہوا؟ کچھ تو میرے قلب کو تسکین دو، کچھ تو میرے قلب کو تسکین دو. باپ بھی تم ہو، ماں بھی تم ہو، باپ بھی تم ہو اور ماں بھی تم ہو گئے یعقوب کے آنسو رواں. یہ جب سنا تو والد بزرگوار کے جو آنسو تھے آنکھوں سے نکل آئے. صدمہ یوسف کی وہاں طاقت کہاں،
کہ صدمہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ہو، باپ یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ گود میں جلدی سے یوسف کو لیا اور لیا اپنے کلیجے سے لگا، گود میں یوسف کو جلدی سے لیا اور لیا اپنے کلیجے سے لگا، اور پھر چمکار کا تسکین دی اور تسلی پیار سے ان کی اور فرمایا نور نظر یہ مبارک خواب ہے، اب تو اس سے نہ ڈر، یہ مبارک خواب ہے اب تو اس سے نہ ڈر، سلطنت تجھے ملے گی بالیقین، سلطنت تجھے ملے گی بالیقین، ایک جہاں ہوگا تیرے زیر نگین، ایک جہاں ہوگا تیرے زیر نگین، اور پیغمبر ہوگا تو ہے نور عین۔ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو آنے والے وقت میں تو اللہ کا پیغمبر بنے گا، میں تجھے بشارت دے رہا ہوں، وہی تجھ پہ آئے گی دل کے چین۔ میں حقیقی باپ اور سوتیلی ماں، میں حقیقی باپ اور سوتیلی ماں، اور سارے بھائی تیرے بے گماں، کیا ہوگا سب کے سب ہوں گے تیرے طاعت شعار، یعنی سارے بھائی ہیں جو تیری فرما برداری کرنے والے ہوں گے، تیرے متی زیر نگی ہوں گے، سب کے سب ہوں گے تیرے طاعت شعار، تجھ کو عظمت دے گا وہ پروردگار، تجھ کو عظمت دے گا وہ پروردگار۔ تو اے بابا میں سورج ڈٹھا، ذرا پنجابی دے وچ ترجمہ کردا جاواں، اے بابا میں سورج ڈٹھا تے چند ستارے یاراں، اے سب مینوں سجدہ کر دے تے کر کر عجز ہزاراں، باپ کی پہ فرماتے ہیں آخر نے اے سفنا تعبیر اچیری تے قدر ملے رحمانو، چند ستائی ستارے بائی تیرے تے سورج باپ پچھانو، فرزندہ تو سرور ہو سے تے اندر دوہاں جہانا، ماں پیو تے براواں تیریاں ہون وڈیریاں شان۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں انہوں نے باپ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اس خواب دی تعبیر فرما رہے ہیں کہ جڑا تسی سورج دیکھا نا خواب دے اندر، وہ سورج اس نو باپ دے نال تشبیہ دیو، وہ تساں دا باپ ہو سی، اور چند ستارے جڑے 11 ستارے ہیں وہ تواڈے ویر ہون گے، ویر تساں دے بھائی جڑے تساں نے سجدہ کرتے دیکھے نے۔ اس واسطے اللہ میرا رب خلاق کائنات تساں نوں بڑیاں عزتاں اور عظمتاں اور شاناں عطا فرمائے گا۔ تو جدوں ویکھیا سارے بھائیاں نے کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام دے نال ساڈے والد بزرگار جڑے ہیں وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ساڈے وال توجہ التفات بہت زیادہ کمی ہے، اساں وال توجہ نہیں کرتے، انہاں وال زیادہ توجہ حضرت یوسف وال کرتے ہیں۔ تے تساں پتہ ہے کہ شیطان انسان دا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، انسان دا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ اس نے انہوں نے دل دے اندر حسد پیدا کرنا شروع کر دیتا کہ اگر یہ نہ ہوئے یوسف تے تواڈے والد مکرم تساں دے وال زیادہ التفات فرمان گے، تساں وال زیادہ توجہ کرن گے۔ اس واسطے چاہیے ہے کہ انہاں دا خاتمہ کر دیتا جاوے، یا کسی بھی طریقے دے نال
گھر وچوں لجا کے دھوکھے دے نال جنگل دی سیر دے بہانے انہاں نوں مار دتا جاوے یا قتل کر دتا جاوے تو اوتھے میرے سونے رب دا قرآن پہ فرماندا ہے قال یا بنیا اے میرے بیٹو لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یوسف نے فرمایا کہ میرے نور نظر کہ یہ جڑی تساں نو خواب آئی ہے نا یہ تساں کسے نو بیان نہیں کرنی، دسنی نہیں، کیونکہ اگر دس دیو گے تو تواڈے بھائی تواڈے دشمن ہو جان گے اور ہو سکتا تساں دی جان دا نقصان کر دین، تساں مار دین، اگے ہی تساں تو حسد کرتے ہیں، اس واسطے یہ خواب اپنے بھائیوں نو بیان نہیں کرنی۔ تو اپنا خواب نہ کسے سناویں، اپنا خواب نہ کسے سناویں، تے گل ذہن بٹھاویں، بھائی جو تیرے ہیں ستیلے نہ پیت دوائی، دل وچ میرے اے ہے خطرہ تے مت اے خواب سناویں، خواب سنا کے بائیاں تائیں تے مت نقصان اٹھاویں۔ آخر تے میرے مالک و خالق نے لکھا سی ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان دشمن انسان والا، شیطان ہے دشمن انسان والا، تے ضرور فساد پواویں، نیاز علی ازلی دشمن تے نہ معاف کراویں۔ اگے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اس طرح تجھے چن لیا تیرے رب نے، وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے وہ سکھائے گا، من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وہ تم پر مکمل کرے گا اپنی نعمت، وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر جیسے وہ پہلے مکمل کر چکا ہے علی ابوئی کا تیرے باپ پر من قبل اس سے پہلے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق تو ان ربک علیم حکیم بے شک تیرا رب جو ہے وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. تو خواب ہوے گا جڑا تسا خواب ویکھیا ہے نا حضرت یعقوب فرماندے نے خواب ہوے گا پورا تیرا تے عزتاں رب دیواسی خواب تعبیر دیواسی تے منزل تک اپڑا سی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیتا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو کہ تسا خواب بھائیوں نو بیان نہیں کرنا، کیونکہ پیر وارث صاحب لکھتے ہیں نا رسم اس جہان دی چپ رہنا منہ بولیا سو جو ماریا. رسم اس جہان دی چپ رہنا تے منہوں بولیا سو جو ماریا ہی. یوسف بول کے باپ نو خواب دسی انہاں کھوے دے وچ اتارے، یعنی چپ رہنا دسنا نہیں، خاموشی اختیار کرنی. جڑا بھی تساں نو خواب آیا ہو سکتے بھائی تساں دے نال لگے بھی حاسد ہیں پھر بھی زیادہ حاصل کرن. تو انہوں نے ارادہ کیتا کہ بیٹھ کے صلاح مشورہ آپس دے اندر کیتا کہ ساڈے والد محترم حضرت یعقوب نبی علیہ السلام دا سارا انہاں دی توجہ انہاں دا التفات ساڈے ویر یوسف وال ہے. اگر انہوں ختم کران گے تو پھر ساڈے والد محترم التفات ساڈے وال فرمان گے، توجہ ساڈے وال فرمان گے. تو کس طرح ارادہ کرتے ہیں وہ تے میرے مالک و خالق دا قرآن کی پیا فرماندا ہے نَقْتُلُ یوسف أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. آخر بھائیوں نے کہا کہ اچھا یوسف کو قتل کر دو. نَقْتُلُ یوسف کہ یوسف کو قتل کر دو، اور قتل میں کوئی مشکل جب آ بنے گی تو یہ کرو کہ کسی سنسان جنگل میں جاؤ. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کو وہاں لے جا کر پھینک دینا، اور پھر حضرت یعقوب کا رخ جو ہے وہ تمہاری طرف ہو جائے گا. بول تو پیا کرو سبحان اللہ سے کہہ دیتا. سبحان اللہ. قرآن سن کے بھی نہیں بولنا تو پھر بولنا اپنا کیڑے ٹائم ہے. بولیا کرو سبحان اللہ آخیا کرو. بڑیاں اللہ پاک بڑیاں برکتاں تھوڑی عمر دے وچ اللہ برکتاں عطا فرما دے. بولیا کرو آمین. سبحان اللہ. تو جتھے اللہ دا قرآن قال قائل منہم کیا انہاں دے وچوں کوئی کہن والے نے لا تقتلوا یوسف نہ قتل کرو حضرت یوسف علیہ السلام وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ اور انہوں نے سٹ دیو ایک کھو دے وچ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. فرمان لگے نہ قتل کرو یوسف نو وَأَلْقُوهُ اور انہوں نے پھینک دیو فی غیابت الجب انے کھو دے وچ یلتقطہ بعض السیارۃ کوئی پانی والے قافلے والے آن گے انہوں نے نال لے جان گے کنتم فاعلین اگر تسی یہ کام کرنا چاہتے ہو. تو دوست انہوں نے قتل کرن دا ارادہ کیتا، لیکن انہوں نے وچوں ایک نے آکھیا کہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے جی معافی نہیں. کوئی آپ ہور راہ کڈیے جہدے وچ یعنی قتل بھی سر تے نہ آوے تے والد محترم دی توجہ بھی وہ ہٹ جاوے.
کوئی ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਵਾਲਿਦਾ मोहतरमा राहील इस दुनिया तो तशरीफ़ लैके गई ने, उस वक्त तो लैके बड़े उदास और गमगीन हुज़लो मनाल दे हालत हुज़नो मलाल विच रहिंदे हैं। इस वास्ते असी इन्हां दा दिल बहलाण वास्ते जंगल की तरफ लैके जाने हैं ताकि इन्हां नूं असी सैर करा के लियाईए। की करा के लियाईए? सैर करा के लियाईए ताकि इन्हां दा दिल बह जावे, परेशानी गम दी कैफियत जो है उन्हां तो दूर हो जावे। उते मेरे मालिक खालिक दा कुरान की प्यार इरशाद फरमांदा है, वाला इन्नी ला यहज़ुनुनी इन अन बिहिम अखाफु अन यअकुलुहु ज़ि'ब व अंतुम अन्हु गाफिलून। जब इजाज़त तलब की थी तो फरमाते ने पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कि मुझे तू रंज देगा कि इसे ले जाओ कि इन्नी ला यहज़ुनुनी कि मुझे रंज होगा, अंता ज़हबू कि तुम उसे ले जाओ, वह अखाफू और मैं डरता हूँ, अखाफू मैं डरता हूँ कि अन याकुलहु ज़ि'ब कि इसे कोई बघियाड़ खा जाए, कोई गुरख खा जाए, मेरे दिल में ये डर है। वह अंतुम अन्हु गाफिलून और तुम जो हो वहाँ जंगल में पहुँचकर गाफिल हो जाओ, इसलिए मैं इस बात से डरता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हजरत यूसुफ तुम्हारे वीर को जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो शैतान ने फिर भाइयों को सबक पढ़ाया कि ऐसे करो कि तुम्हारे वालिद मोहतरम जो हैं ये तुम जाओगे तो इजाज़त नहीं देंगे, ये तुसी जान के इजाज़त नहीं मिलेगी, तुसी हजरत यूसुफ नूं बनफ़से नफीस भेजो, वो इजाज़त तलब करनगे तो इजाज़त मिल जाएगी। तो भाइयों ने क्या, जाओ हजरत यूसुफ चले जाओ, बहार का मौसम है, जंगल दे विच बहार है, जाओ इजाज़त अपने वालिद मोहतरम को हजरत याकूब नबी को इजाज़त तलब करो, इजाज़त तलब करो, तुसी साडे नाल चलो, असी तुहानू जंगल की सैर करवा के लियाईए। तो धोखे दे नाल उन्होंने तैयारी की थी, आप गए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इजाज़त तलब की थी, फरमान लगे बेटा तुसां दी एक घड़ी की जुदाई, एक घड़ी की फुरकत मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, इस वास्ते मैं तुसां इजाज़त नहीं दे सकता। उन्होंने इसरार किया, आपने इजाज़त बख्श दी, आपने तैयार किया। तो भरावां नूं ताकीद की थी कि इजाज़त मैं दी इसनूं, लेकिन इसका ख्याल करिया जे, वो ना होवे कि इन्होंने बघियाड़ खा जाए। उत्थे मेरे मालिक खालिक दा कुरान की पे फरमांदा, क़ालू ला इन्ना कलहु ज़ि'ब व नहनु उसबतुन इन्ना इज़्ज़न ला खासिरून। ऐसा ना हो कि इसको भेड़िया खा जाए। और उन्होंने की नहनु उसबतुन, हम एक जमात हैं, अगर इनू खा जाएंगे इन्ना इज़्ज़न ला खासिरून, अगर ये खा गए तो फिर असी इन्हें 10-12 पाई, साड़ी की फिर साड़ी तक औकात ही ना हुई जाए, बघियाड़ साढ़े को लैके खा जाए। तो यानी दिल नूं उन्होंने दिल नूं तसल्ली दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह असी नहीं खान देंगे। उते असा मुकाम की आखते पैने, असा मुकाम है गैरत वाला, खा बघियाड़ जे जा आमल ते ताकतवर जमात असां दी, ते फिर क्यों जुरत वखावन। उन्होंने इरादा किया जिस वेले
حضرت یعقوب نبی نے تیاری کر دیتی حضرت یوسف علیہ السلام دی. ایک اتنے شجر فراق، جس طرح ساڈے اسی کسی مہمان کو ساڈے کول آوے نا تو کوئی اڈا ہوے بساں دا، اسی طرح اتنے ایک شجر فراق، یعنی شجر کہتے ہیں درخت کو، فراق کہتے ہیں جدائی کو، یعنی شجر فراق جہاں سے مہمانوں کو الوداع سی آف کیا کرتے تھے، اتوں تک حضرت یعقوب نبی انہوں دے نال گئے نے. جس لئے نال گئے اتوں انہوں نے ودیا کر دیتا، الوداع کیتا، سی آف کیتا. تو حضرت یعقوب نبی ویکھدے پے نے، بھائی لے کے ترے جاندے نے جنگل دی طرف دوستو، اور جس لئے ویکھدیاں ویکھدیاں نظراں تو اوجل ہو گئے. جس لئے بھراواں نے ویکھیا حضرت یعقوب پیچھے ویکھدے پے نے، تریاں تریاں جاندیاں جس لئے سارے بھائی نظراں تو اوجل ہو گئے نے میرے دوستو. تو بھراواں نے کی کیتا ہے، حضرت یوسف نو اپنے موڈیاں تو لا کے تھلے سٹ دیتا ہے. کیوں سٹیا؟ کہ اگے غصے وچ بھرے سن. پائیاں نے اپنے یوسف اپنے ویر نو موڈیاں تو لا کے تھلے سٹ دیتا ہے. کوئی چپیڑاں پیا ماردا ہے، کوئی دھکے پیا دیندا ہے میرے دوستو. آکھن لگے او 11 ستارے تے او سورج جڑے چند تینوں سجدہ کردے سن، او کتھے لے کے آ؟ اوتھے اللہ دا قرآن کی پیا فرماندا ہے، فَلَمَّا ذَهَبُوا وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ. آکھو سبحان اللہ. اوتھے پہنچ آئے، سارے صلاح کیتی. ایک آکھن لگا انہوں قتل کر دئیے، ایک آکھدا انہوں قتل کریے، دوسرے آکھدے نے انہوں قتل کرنا ہے بڑا وڈا جرم ہے، جڑا ناقابل معافی جرم ہے، اس واسطے اسی انہوں قتل نہیں کرنا. ایک نے صلاح دیتی قتل نہیں کرنا، انہوں اسے کھوہے دے وچ سٹ دینے. او میرے دوستو، انہوں نے کمیز بھی اتاری ہے ننگا کر کے، جس لئے کھوہ دے وچ سٹن لگے نے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے آپ نے کھوہ دی منڈیر نو جس لئے ہاتھ پایا، کیونکہ جان تے جانوراں نو بھی پیاری ہوندی ہے دوستو. اوتھے میرے مالک و خالق دا عرش کمب گیا، میرا نبی کھوہ دے وچ جا رہا ہے. آپ نے فرمایا جبریل، عرض کیتی یا رب جلیل حکم کیے؟ فرمایا میرا یوسف اج کھوہ دے وچ پیا جاندا. جا کھوہ دے وچ جان تو پہلے جنت وچوں بسترا لے جا، جنت وچوں بسترا لے جا. میرا یوسف کھوہ دے وچ نہ چلا جاوے، وچ بڑا قہر ہے، گندا پانی ہے، وچ موذی جانور رہندے نے. او دے جان تو پہلے تھلے جنتی بستر بچا دیتا، ساریاں ظلماتاں نو ختم کر کے نور ہی نور کر دے. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دی گلے دی رسی جس لئے کٹ دیتی ہے میرے دوستو. گلے دی رسی کٹیے، آپ جس لئے کھوہ دے وچ ڈگن تو پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے نے. انہاں دے پہنچن تو پہلے آپ نے تھلے جنتی بستر بچا دیتا ہے. ساریاں بدبوواں ختم ہو گئیاں، جنہ پانی کڑوا پانی سی کھوہ دا میرے دوستو سارا پانی میٹھا ہو گیا، سارا پانی میٹھا ہو گیا. تو میرے دوستو ٹائم کافی ہو گیا، انشاءاللہ اگلا واقعہ جتنا ہے انشاءاللہ وہ اگلے جمعۃ المبارک میں سناواں گے. اللہ پاک سمجھن دی توفیق نصیب فرماوے. وما علینا الا البلاغ.